السلام علیکم دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 5 امیر آدمی گھوڑوں پر سوار ہو کر شکار کھیلنے نکلے۔ ان کے پاس بندوقیں تھیں اور بہت سی گولیاں بھی۔ انہوں نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ کھانے پینے کا ضروری سامان لے کر جنگل میں پہنچ جائے۔ جنگل میں ایک چھوٹی سی جگہ دیکھ کر 5 امیر آدمی گھوڑوں پر سے اتر کھڑے ہوئے۔ نوکر بھی سامان ساتھ لے کر وہیں پہنچ گئے اور ادھر ادھر سے خشک لکڑیاں اکٹھی کر کے کھانا پکانے لگے۔ امیر آدمیوں نے سوچا کہ کھانا کھا کر ہی شکار کھیلنے میں لطف آئے گا، اس لیے وہ سب ایک طرف بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے اور نوکر کھانا پکاتا رہا۔ ان میں سے ایک امیر آدمی بولا، دوستو، غریبی بہت بری چیز ہے، شکر کرو خدا نے ہمیں غریب نہیں بنایا۔ دوسرا امیر آدمی بولا، بھائی سچ کہتے ہو، لیکن ہمیں چونکہ خدا نے بہت کچھ دیا ہے، اس لیے ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں۔ سب نے اس کے نیک اور پاک خیال پر واہ واہ کی اور کہنے لگے، وہ انسان ہی نہیں جو دوسروں کو بھوکا مرتا دیکھ کر ان کی مدد نہ کرے۔ تیسرا امیر آدمی بولا، یہ کوئی شرافت ہے کہ ایک آدمی تو سونے میں کھیلے اور دوسرا بیچارہ پیٹ بھر کر کھانا بھی نہ کھائے۔ 5 امیر آدمی غریب لوگوں سے ہمدردی جتاتے رہے کہ اتنے میں ادھر سے ایک لکڑہارا گزرا۔ اس نے ایک سوکھا ہوا درخت دیکھ کر اسے کاٹنا شروع کر دیا۔ بیچارہ بہت بوڑھا تھا، مگر پیٹ کی خاطر وہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر لے جاتا۔ وہاں سے جتنے پیسے ملتے ان سے اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ پالتا۔ کلاڑا درخت پر لگتا تو زور سے کھٹ کی آواز آتی۔ امیر آدمی یہ کھٹ کھٹ سن کر بڑے غصے میں آئے اور نوکر سے کہنے لگے، یہ کون نالائق ہے جو اس وقت لکڑیاں کاٹ رہا ہے، اسے پکڑ کر ہمارے سامنے لاؤ۔ نوکر جا کر بوڑھے لکڑہارے کو پکڑ لایا۔ پہلا امیر آدمی بولا، او بوڑھے خبیث، کیا کر رہا تھا؟ حضور، لکڑیاں کاٹ رہا تھا، میں غریب آدمی ہوں، گھر میں میری ایک بڑھیا ہے، ہمارا کوئی بیٹا نہیں جو ہمارے لیے کما سکے۔ دوسرا امیر آدمی بولا، ابے گدھے، تمہارا کوئی بیٹا نہیں تو ہمارے کان کھانے کیوں ادھر چلا آیا؟ بوڑھا ڈر سے کانپنے لگا اور بولا، حضور، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، ورنہ میری کیا مجال تھی جو میں یہاں آ کر لکڑیاں کاٹتا۔ تیسرا امیر آدمی بولا، جھوٹ کیوں بولتا ہے، اس نے جان بوجھ کر شرارت کی ہے۔ چوتھا امیر آدمی بولا، اس کا دماغ درست کرنے کے لیے اس کے سر پر جوتے لگانے چاہیے۔ بوڑھا آدمی رونے لگا۔ 5ویں امیر آدمی نے کہا، خبیث، مکر کرتا ہے، نوکر، میرا بید نکالو، ذرا اس کی چمڑی ادھیڑ دوں۔ بوڑھا لکڑہارا ان کے پاؤں پر گر کر معافی مانگنے لگا، مگر ہر ایک امیر آدمی نے اسے ٹھوکریں ماری۔ ابھی ابھی وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں غریبوں سے بے حد ہمدردی ہے، اب بے غریب بوڑھے کو ٹھوکریں مار رہے تھے۔ آخر بڑی مشکل سے بوڑھے کو معافی ملی۔ وہ روتا دھوتا اپنا کلاڑا اٹھا کر جنگل میں غائب ہو گیا۔ 5 امیر آدمی پھر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ پہلا امیر آدمی بولا، بھائی خوب مزہ آ رہا ہے۔ دوسرا امیر آدمی بولا، میں نے بوٹ سے ایک ایسی ٹھوکر لگائی کہ سالا یاد ہی کرتا ہوگا۔ تیسرا بولا، مجھے تو ایسے معلوم ہوا کہ میں نے اس کی کوئی پسلی توڑ دی ہے۔ چوتھا بولا، بڑا لطف آ رہا ہے۔ 5واں امیر آدمی بولا، ہاں بہت زیادہ۔ وہ بہت دیر تک خوش ہوتے رہے کہ انہوں نے بوڑھے کو خوب سزا دی۔ اس کے بعد وہ پھر ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہم غریبوں کے ہمدرد ہیں، اور خدا کو کوس رہے تھے کہ اس نے کیوں ایک آدمی کو امیر بنایا اور دوسرے کو غریب۔ اتنے میں نوکر نے آ کر اطلاع دی کہ کھانا تیار ہے۔ یہ خبر سن کر انہوں نے باتیں بند کر دیں اور کھانا کھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ نوکر نے طرح طرح کی چیزیں ان کے سامنے رکھیں، پلاؤ، زردہ، قورمہ، کباب، کئی قسم کے پھل اور مٹھائیاں بھی تھیں۔ وہ مزے لے لے کر کھا رہے تھے کہ اتنے میں ایک بھوکا فقیر وہاں سے گزرا۔ وہ نزدیک آ کر بولا، بابا میں بھوکا ہوں، ایک روٹی خدا کے واسطے دے دو تاکہ میں اپنا پیٹ بھر لوں۔ امیر آدمیوں کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگے، شکل سے تو اچھا بھلا معلوم ہوتا ہے، تجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے، تو صرف ہمیں تنگ کرنے یہاں آ گیا، تجھے ابھی شرارت کی سزا مل کر رہے گی۔ اور وہ نوکر سے بولے، اس فقیر کو مرغا بنائے اور اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر گن کر 10 جوتے لگائے۔ نوکر نے ایسا ہی کیا۔ فقیر روٹی کے بجائے جوتے کھا کر وہاں سے چلا گیا اور امیر آدمی اس پر ہنستے رہے۔
खाना खाकर हाथ धोए और अपनी अपनी बंदूकें लेकर शिकार को निकल खड़े हुए। उन्होंने नौकर को वहीं छोड़ दिया और कहने लगे, हम शिकार खेलकर अभी आ रहे हैं, चाय तैयार कर लेना, हम आते ही चाय पिएंगे। नौकर बोला, जो हुक्म सरकार। और अमीर आदमी घोड़े दौड़ाकर जंगल में गायब हो गए। घोड़े दौड़ा दौड़ाकर वो थक गए, मगर उन्हें शिकार ना मिला। वो हिरन की तलाश में बहुत दूर निकल गए। आखिर जब भूख लगी तो उन्होंने फैसला किया कि वापस जाकर चाय पी जाए। सबने ये बात मान ली। जंगल बहुत घना था, वो रास्ता भूल गए। उन्हें कुछ पता ना चला कि जाएं तो जाए किधर जाएं। वो बहुत घबराए। कभी घोड़े दौड़ाकर मशरिक की तरफ चले जाते, कभी मगरिब की तरफ चले जाते, मगर उन्हें वो जगह ना मिल सकी जहां से वो चले थे। अब तो भूख के मारे उनका बुरा हाल था। सफर करने की वजह से उनका जिस्म टूट रहा था और अब शाम होने की वजह से जंगल में अंधेरा होने लगा था। वो डरने लगे। हालांकि उनके पास बंदूकें थीं, मगर फिर भी वो डरपोक थे। सोचने लगे, अगर रात को कोई शेर चुपके से आकर उन्हें खा गया तो क्या होगा। काफी रात गुजर गई तो वो घोड़ों पर से उतर पड़े। घोड़े चल चल कर थक गए थे और पांचों अमीर आदमी भूख के मारे एक कदम आके नहीं चल सकते थे। वो थक कर जमीन पर लेट गए। उन्हें यकीन हो चुका था कि आज रात वो भूखे मर जाएंगे, इसलिए अपने बीवी बच्चों को याद करके रोने लगे। मगर भूख की वजह से रोया भी नहीं जा सकता था। उनकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे। जबान सूख कर कांटा हो गई थी। वो बात करने की कोशिश करते, मगर हलक से आवाज ना निकलती। उन्हें मालूम हो गया अब मौत का वक्त आन पहुंचा और वो यहीं मर जाएंगे और उनकी लाश जंगल में रहने वाले गीदड़ और भेड़िए चट कर जाएंगे। अभी वो ये सोच ही रहे थे, अचानक उन्हें दरख्तों की तरफ से किसी की आवाज सुनाई दी। वो किसी आदमी की आवाज थी। वो आदमी किसी को अपनी तरफ बुला रहा था। अमीर आदमी सोचने लगे, इस तरफ शायद कोई साधु रहता है जिसने शहर से दूर जंगल में कुटिया बना ली थी ताकि वो परमात्मा की याद में मगन रहे। उनमें से एक ने अपना थूक से हलक तर किया और पूरी ताकत से चिल्लाया, बाबा। उधर से फौरन आवाज आई, कौन हो बेटा, तुम कहाँ हो। अमीर आदमी जोगी की आवाज सुनकर एक बार जी उठे। अब उन्हें अपने बचने की उम्मीद नजर आ गई। जोगी उन्हें तलाश करता करता नजदीक आ गया। अमीर आदमी उन्हें टूटे फूटे लफ्जों से बताया, बाबा, हम भूख की वजह से मर रहे हैं, हमें कुछ खाने को दो, खुदा के लिए हमारी जान बचा लो। घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवियां हैं। अगर हम इस जंगल में भूखे प्यासे मर गए तो उन्हें कौन संभालेगा। हमारे बच्चे किसको अब्बा कहकर पुकारेंगे। वो तो यतीम हो जाएंगे और हमारी औरतें बेवा हो जाएंगी। बाबा, हमें कुछ खाने के लिए दे दो। रात के अंधेरे में जोगी की शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन इन अमीर आदमियों की दर्द भरी कहानी सुनकर उसे बड़ा तरस आया और कहने लगा, बेटो आओ मेरे साथ, दरख्तों के उस तरफ मेरी कुटिया है। जो कुछ मैं एक नजदीक के गांव से मांग तांग कर लाया हूं, तुम खुशी से खा लेना। मैं और मेरी लड़की एक रात के लिए भूखे रह लेंगे। हमें भूखे रहने की आदत है। एक दो दिन नहीं, हम 6-7 दिन तक भी बगैर कुछ खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। आओ मेरे साथ आओ। अमीर आदमी बोले, मगर बाबा, हम तो एक कदम भी नहीं चल सकते। जोगी बेचारा बूढ़ा था। सोचने लगा अब क्या करे। आखिर इसने हिम्मत की और एक अमीर आदमी को पीठ पर लाद कर आहिस्ता आहिस्ता अपनी कुटिया की तरफ ले चला। उसे वहां छोड़कर फिर दूसरे को ले गया। इसी तरह इसने 5 अमीर आदमियों को अपनी छोटी सी कुटिया में जा बिठाया। बूढ़ा होने की वजह से बेचारा कमजोर था, इसलिए बहुत देर तक बैठा हाँफता रहा। फिर इसने अपनी बेटी को आवाज दी, आशा, वो 4 रोटियां जो मैं मांग कर लाया हूं, इन्हें हाथ मत लगाना। हमारे यहाँ 5 मेहमान आए हैं, वो सब इन्हें दे दो। आयशा गुस्से में बोली, बाबा, हम तो कल भी भूखे थे, कल शाम से कुछ नहीं खाया। बूढ़ा प्यार से बोला, कोई बात नहीं बेटा, हम एक दिन और भूखे रह सकते हैं, मगर हमारे मेहमान भूख की वजह से मर जाएंगे। इन्हें बचाना और इनकी खिदमत करना हमारा फर्ज है। कुटिया में अंधेरा था। आयशा ठोकरे खाती हुई अंदर आई और रोटियां बूढ़े के हाथों में देकर फिर बाहर चली गई। लीजिए खाइए। बूढ़े ने रोटियां उनके सामने रख दी और वो चीलों की तरह झपट कर रोटियां खाने लगे।
آہستہ آہستہ ان میں زندگی آنے لگی اور وہ اٹھ بیٹھے۔ بوڑھا ان کی دلچسپی کے لیے کہانی سنانے لگا۔ میرے مہمانوں، آج مجھے ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں جنگل میں سے گزر کر گاؤں میں جا رہا تھا کہ رستے میں مجھے 5 امیر آدمی ملے۔ وہ سب اچھے اچھے کھانے کھا رہے تھے۔ مجھے بھی اس وقت بڑے زور کی بھوک لگی تھی۔ میں نے ان سے روٹی مانگی، مگر انہوں نے روٹی کے بجائے میری پیٹھ پر گن کر 10 جوتے لگوا دیے اور میں جوتے کھا کر چپکے سے وہاں سے چلا گیا۔ میری پیٹھ ابھی تک درد کر رہی ہے۔ امیر آدمیوں کو معلوم ہوا کہ یہ تو وہی فقیر ہے جسے انہوں نے سزا دی تھی۔ وہ بڑے شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، بابا جی، وہ ہم ہی تھے، ہم نے ہی آپ کو سزا دی تھی۔ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا، آپ ہمیں سزا دیجئے۔ آپ نے تو خود بھوکے رہ کر ہمارا پیٹ بھرا اور ہم آپ کو ایک روٹی تک نہ دے سکے، ہمیں سزا دیجئے بابا جی۔ فقیر کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ وہی لوگ ہیں تو وہ چپ ہو گیا۔ دراصل اسے بھی شرمندگی ہو رہی تھی کہ اس نے ان کے منہ پر ساری بات کہہ کر بہت برا کیا۔ فقیر کہنے لگا، میرے مہمانوں، میں تو ایک غریب سا آدمی ہوں، میں آپ کو کیا سزا دے سکتا ہوں؟ میں نے تو آپ کے منہ پر وہ بات کہہ کر گناہ کیا ہے، آپ مجھے سزا دیجئے۔ لیکن افسوس ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے میں آپ کو پہچان نہیں سکا، ورنہ میں ایسی بات کبھی نہ کرتا کہ جس سے آپ کو تکلیف ہوتی، مجھے معاف کر دیجئے۔ امیر آدمیوں نے جب دیکھا کہ فقیر نے ان سے کتنا اچھا سلوک کیا ہے تو وہ اس کے پاؤں پر گر کر معافی مانگنے لگے۔ روٹی کھا کر اب ان کے جسم میں جان آ گئی تھی۔ دوسرے دن صبح امیر آدمی اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف چلے تو انہوں نے فقیر اور اس کی لڑکی عائشہ کو بھی ساتھ لے لیا۔ شہر پہنچ کر انہوں نے فقیر کے لیے ایک بڑی اچھی جگہ بنا دی جہاں وہ دن رات بیٹھ کر عبادت کر سکے۔ ایک امیر آدمی نے عائشہ کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کر دی۔ اس کے بعد وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے دوستو، عاقل ایک کسان تھا۔ گاؤں کے زمیندار نے اسے کچھ زمین دی ہوئی تھی جس پر وہ کھیتی باڑی کرتا، اور جب فصل تیار ہو جاتی تو آدھی فصل زمیندار کو دے دیتا تھا۔ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے اسے کوئی فکر نہ تھی۔ ایک دن پڑوس کے گاؤں سے اس کی بہن اس کے لیے ایک رشتہ لائی اور بولی، عاقل، اب تم کوئی اور کام کر لو، میں جلدی سے تمہاری شادی کر دینا چاہتی ہوں، آدھی فصل سے اب گزارا نہیں چلے گا۔ بہن کی بات سن کر عاقل بولا، بہن، میں شہر چلا جاتا ہوں، محنت مزدوری کر کے 4 پیسے کما لاؤں تو پھر شادی کروں گا۔ پھر ایک دن وہ شہر کی جانب چل پڑا۔ گھوڑا تو کوئی تھا نہیں، بیلوں کی جوڑی تھی، وہ بھی زمیندار کی تھی جو اس نے زمیندار کو واپس کر دی، اور پیدل ہی چل پڑا۔ وہ دریا کے کنارے کنارے اداس چلا جا رہا تھا کہ اچانک اس کے کان میں ایک تیز آواز پڑی، بچاؤ بچاؤ، اندھے کی دولت ڈوبنے سے بچاؤ۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی مگر دور تک اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اچانک اس کی نگاہ ایک گھڑے پر پڑی جو دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا۔ عاقل نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً دریا میں چھلانگ لگا دی اور گھڑے کو دریا سے نکال لایا۔ گھڑے کا منہ سرخ رنگ کے رومال سے بندھا ہوا تھا۔ عاقل نے جب رومال کھول کر گھڑے میں جھانکا تو چونک پڑا، کیونکہ گھڑے میں سونے کے سکوں کے علاوہ ہیرے جواہرات بھی موجود تھے۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ پہلے تو عاقل نے سوچا کہ گھر واپس لوٹ چلے، مگر گھر پہنچتے پہنچتے اسے آدھی رات سے زیادہ ہو جاتی۔ ویسے بھی وہ کافی مسافت طے کرنے کے بعد خاصا تھک چکا تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک گاؤں تھا۔ اس نے سوچا، چلو رات اسی گاؤں میں گزار لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی واپس گھر لوٹ جاؤں گا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اس گاؤں کی جانب بڑھنے لگا۔ گاؤں کی طرف ایک بڑھیا بھی چلی جا رہی تھی۔ اس کی نظر جب عاقل پر پڑی تو وہ رک گئی۔ عاقل جب اس کے قریب آیا تو وہ بولی، نوجوان، تم کہاں جا رہے ہو؟ عاقل نے جواب دیا، بڑی بی، میں ایک مسافر ہوں اور رات ہو رہی تھی، سوچا کہ گاؤں کے کسی گھر میں رات گزار لوں، صبح سویرے پھر سفر کا آغاز کروں گا۔ بڑھیا بولی، اگر یہ بات ہے تو پھر میرے گھر چلو، گھر میں جو روکھا سوکھا ہے کھا کر سو جانا۔ عاقل بڑھیا کے ہمراہ چل پڑا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد جب وہ چارپائی پر لیٹا تو اس نے گھڑے کو چارپائی کے نیچے رکھ دیا اور پھر چادر تان کر سو گیا۔ آدھی رات کے وقت بڑھیا کی جب آنکھ کھلی تو اسے سخت پیاس محسوس ہوئی۔ وہ گھڑے کی جانب بڑھی جو کہ ایک اونچی جگہ پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی گھڑے کو جھکایا
تاکہ مٹی کے پیالے میں پانی ڈال لے، تو گھڑا اس کے کمزور ہاتھوں سے نکل کر گر پڑا اور ٹوٹ گیا۔ چاندنی رات تھی، گھر میں اور کوئی گھڑا تو موجود نہ تھا، تو اس نے سوچا کیوں نہ مسافر کے گھڑے سے تھوڑا سا پانی لیا جائے۔ صبح میں اپنا نیا گھڑا خرید لوں گی اور مسافر کا گھڑا اسے دے دوں گی۔ پھر جب اس نے مسافر کے گھڑے کا سامان زمین پر ڈالا تو مارے حیرت کے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ گھڑے میں سے نکلے ہوئے سونے کے سکے اور ہیرے جواہرات چاندنی رات میں جگمگانے لگے۔ بڑھیا نے جھٹ سے وہ تمام چیزیں ایک رومال میں باندھ کر گھر میں چھپا دیں اور خالی گھڑے میں کچھ اناج ڈال کر مسافر کی چارپائی کے نیچے گھڑا پہلے والی جگہ پر ہی رکھ دیا، کیونکہ مسافر سے جب اس نے پوچھا تھا تو اس نے جھوٹ بولتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس میں کچھ اناج ہے۔ صبح سویرے جب عاقل کی آنکھ کھلی تو ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے بڑھیا کا شکریہ ادا کیا اور گھڑا اٹھا کر اپنے گاؤں کی طرف چلا گیا۔ گھنٹوں کے سفر کے بعد جب وہ اپنے گھر پہنچا تو بہت خوش تھا، اور پھر جیسے ہی اس نے رومال کھول کر گھڑے کو چارپائی پر الٹا تو سونے کے سکوں اور ہیرے جواہرات کی جگہ اناج نکلا۔ وہ سمجھ گیا یہ سب اسی مکار بڑھیا کی کارستانی ہے۔ وہ سیدھا قاضی کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ بڑھیا نے رات کے دھوکے سے اس کے گھڑے سے سونے کے سکے اور ہیرے جواہرات نکال لیے ہیں۔ قاضی کے سپاہی جب عاقل کے بتائے ہوئے پتے پر بڑھیا کے پاس پہنچے تو اس وقت بڑھیا کے بیٹے کے ہاں ایک اندھا بچہ پیدا ہوا تھا۔ بڑھیا نے ان لوگوں کو یہ قصہ بتایا اور بولی، قاضی صاحب کو بتا دینا کہ میرے گھر اندر پوتا پیدا ہوا ہے، گھر کے کچھ ضروری کام ہیں، اس لیے میں آج ہی دوپہر تک حاضر ہو جاؤں گی۔ قاضی کے آدمیوں نے جب یہ بات قاضی کو بتائی تو عاقل چونک پڑا۔ پھر مکار بڑھیا حسب وعدہ دوپہر کے وقت قاضی کے پاس پہنچ گئی۔ قاضی نے جب اس سے کہا، بڑی بھی، یہ شخص کہتا ہے کہ تم نے اس کے سونے کے سکے اور ہیرے جواہرات چرائے ہیں۔ یہ سن کر بڑھیا بولی، حضور یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، اس نے خود مجھ سے کہا تھا کہ میرے گھڑے میں اناج ہے، اب یہ کیسے کہتا ہے کہ اس کے گھڑے میں سونے کے سکے اور ہیرے جواہرات تھے۔ یہ سن کر قاضی نے عاقل سے پوچھا، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا تم نے بڑی بھی سے کہا تھا کہ تمہارے گھڑے میں اناج ہے؟ عاقل نے حسرت سے کہا، حضور وہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں گھڑے میں سے سونے کے سکے اور ہیرے جواہرات کو چرا نہ لیا جائے۔ اس پر بڑھیا چہک کر بولی، حضور جن سکوں کے متعلق یہ شخص کہتا ہے کہ اس کے ہیں، وہ دراصل میرے شوہر کے ہیں۔ ایک دن اس نے سونے کے سکے اور جواہرات دریا کے کنارے ایک گڑھا کھود کر اس میں چھپا دیے تھے۔ بعد میں اس کا انتقال ہو گیا۔ انہی دنوں میں دریا میں سیلاب آیا اور پانی کا تیز بہاؤ مٹی کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا، تو زمین میں گڑا یہ مٹکا نکل کر پانی میں بہنے لگا۔ یہ شخص ادھر سے گزر رہا تھا۔ میرے شوہر نے عالم غیب سے اسے آواز دی، بچاؤ بچاؤ، اندھے کی دولت ڈوبنے سے بچاؤ۔ جس پر اس شخص نے گھڑے کو دریا سے نکالا اور میرے گاؤں آیا۔ میں نے مسافر سمجھ کر اسے ٹھہرا دیا۔ جب اس سے گھڑے کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا اس میں اناج ہے۔ رات میں پانی پینے اٹھی تو مجھ سے میرا گھڑا ٹوٹ گیا۔ میں نے سوچا چلو مسافر کے گھڑے سے پانی لے لوں۔ جب اسے کھولا تو اناج کے بدلے سونے کے سکے اور ہیرے جواہرات نکلے۔ میں لالچ میں آ گئی اور انہیں سمیٹ کر رومال میں چھپا دیا اور آ کر سو گئی۔ رات خواب میں میرا شوہر مجھے ملا۔ اس نے بتایا کہ صبح ہمارے بیٹے کے گھر نابینا بچہ پیدا ہوگا۔ مسافر کی جو دولت ہے وہ اس کا نہیں ہے۔ وہ گھڑا میں نے دریا کے کنارے چھپایا تھا۔ جب وہ سیلاب سے نکل کر بہنے لگا تو میں نے غیب سے اس شخص کو بتایا کہ نابینا کی دولت کو ڈوبنے سے بچاؤ، نابینا پوتے کے کام آئے گی۔ حضور اس شخص سے پوچھیں میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ عاقل جو بڑی توجہ سے بڑھیا کی باتیں سن رہا تھا بول پڑا، قاضی صاحب یہ بڑھیا سچ ہی کہتی ہے، وہ دولت میری ذاتی نہیں تھی بلکہ اس بڑھیا کے پوتے کی ہے۔ قاضی اس تمام واقعے کو سن کر بڑا حیران ہوا۔ پھر اس نے شاہی خزانے میں سے عاقل کو 100 اشرفیاں دیں اور بولا، نوجوان اسے لے جا کر تم کسی کاروبار میں لگا لو، خدا نے چاہا تو تم ایک دن بڑے آدمی ضرور بن جاؤ گے۔ قاضی کی یہ بات درست ثابت ہوئی۔ ان اشرفیوں سے عاقل نے کاروبار شروع کیا جو خوب پھلا پھولا، اور پھر رفتہ رفتہ عاقل کے پاس بے شمار دولت پیسہ آنے لگا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ آخرکار وہ ایک دولت مند شخص بن گیا، اور پھر اس نے ایک نیک لڑکی سے شادی بھی کر لی۔
اس کی حیرت انگیز ترقی نے تمام خاندان والوں کے علاوہ پورے گاؤں کو بھی حیران کر دیا، اور پھر دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔